علم ہے کہ 25 صفر المظفر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے میں نے جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے خطبے میں، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور سوال کا انداز ہے، سوال کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور جواب نہیں، کیونکہ ہر بندے کے ذہن سے اس کا جواب مل جائے گا بشرطے کہ اس کی عقل سلیم ہو، یعنی سلامت ہو۔ سوال اللہ کی طرف سے کیا ہے، سنیے، فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا اے محبوب فرما دو کہ علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب جواب نہیں فرمایا، لیکن جس کی بھی عقل سلیم ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، اس مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ ایمان والوں کے اور اچھا، علم والے ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ اب کیا مطلب نکلا کہ بحیثیت مسلمان بھی درجے بلند ہوئے اور بحیثیت اہل علم بھی درجات بلند ہوئے، تو ان کے 2 گنا درجے ہوں گے۔ عام مسلمانوں کی نسبت اہل علم کے درجات 2 گنا ہوں گے۔ اب وہ 2 گنا بھی کتنے ہیں ذرا سنیں۔ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث ترمذی شریف، اس میں حدیث ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کو عبادت گزار پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں رات کا چاند جو ہے، عام چاندنی کا عربی میں بدر کہتے ہیں چاند کو، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو جو کمان کی شکل کا ہوتا ہے، اور بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے کہ اس کو جو تمام ستاروں پر فوقیت اور عظمت حاصل ہے، ایسے ہی علماء کو عابدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، یہ ایک اور نقطہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عالم کو جو فضیلت عام مسلمان پر ہے، یہ نہیں فرمایا۔ عام مومن پر جو اسے درجہ حاصل ہے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا عبادت گزار کیا ہو، جس کی راتیں عبادت میں اور دن روزے میں بسر ہوتا ہے، اس عبادت گزار سے قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے اس کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا ہے، عبادت گزار سے۔ یعنی بار دیگر میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ عام مسلمان کا ذکر نہیں ہے، فرمایا عابد پر۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار، جس کی راتیں عبادت میں بسر ہو رہی ہیں، اور ہر بندے کو عابد نہیں کہتے، ظاہر عام مسلمان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس کو عابد کہا، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ 5 گانا نماز تو ہر مسلمان میں فرض ہے نا، وہ اس سے کو بڑھ کر ہے، عابد اس لیے کہا۔ فرمایا وہ عبادت گزار جس کی راتیں عبادت میں بسر ہو رہی ہیں، اس سے عالم کو یوں فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل۔
ایک اور حدیث پاک میں سناتا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، خاص طور پر جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، ان کے دل جو ہے ان میں جذبہ بڑھ جائے گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو کرائٹیریا اس وقت ہے کہ جس کے پاس MBA کی ڈگری ہے، MCS کی ہے، CA کی ہے، اس کی لاکھوں تنخواہ، اور وہ جو دنیاوی ایک رتبہ ہے اس کو دیکھ کر ہر بندہ قابل رشک سمجھتا ہے ان کو، اور عالم کو یار اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہ جو احادیث ہیں اگر ان کو طلباء علم دین اپنی نگاہوں میں رکھیں تو پورے ذوق و شوق سے، اور عام مسلمان بھی وہ بھی اپنے اندر علم دین کی تڑپ پیدا ہوتی محسوس کریں۔ اب وہ حدیث شریف کیا سنیے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظ، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کو عبادت گزار پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تمہارے سب سے ادنا پر۔ اب اس میں ذرا غور کیجیے، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، سرور انبیاء، افضل الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کا کتنا رتبہ بلند ہے، یہ نہیں فرمایا۔ بارہ دیگر غور کی دعوت دیتا ہوں، اس پہ ذرا کنسنٹریٹ کیجیے، جتنا آپ اس پہ غور کریں گے اتنا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا کہ عالم کو عبادت گزار پر یوں فضیلت حاصل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میری فضیلت نبیوں پر یا میری فضیلت رسولوں پر، حالانکہ وہ بھی فضیلت تو ہے نا، فرمایا نہیں، جو تم میں سب سے ادنا ہے اس کے اور میرے درمیان جو درجے ہیں، اسی طرح عالم کو عبادت گزار پر اتنے درجے فوقیت حاصل ہے۔ اب اگر عالم بھی ہو اور عابد بھی ہو جائے پھر تو سونے پر سہاگے، علم والا بھی ہو اور عبادت گزار، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، علم میں علماء کے سردار ہو گئے اور ولایت میں ولیوں کے سردار ہو گئے۔ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم میں علماء کے سردار اور عبادت میں عابدین کے سردار، تو یہ کیا ہو گیا، نور علی نور۔ ایسا ہو جائے تو پھر وہ بڑے رتبے پا جاتے ہیں کہ علم کی دولت بھی ہے اور عبادت گزاری بھی ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی ہیں یہ صحیح العقیدہ اور باعمل علماء کے لیے، جو بدعقیدہ ہوگا اس کو ایک بھی اس میں سے فضیلت حاصل نہیں ہے، اور بے عمل کو ممکن ہے کوئی نہ کوئی فیض مل جائے، لیکن الٹا اس کے لیے علم یہ ایک حجت بن جاتا ہے کہ تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ البتہ المنقذ من الضلال میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ جو بے عمل عالم ہے وہ عند اللہ تو مقام سے محروم ہو گیا، اللہ کے حضور وہ درجہ نہیں پا سکا، معرفت نہیں حاصل کر سکا، لیکن عوام کے لیے پھر بھی مفید رہے گا، عوام کے لیے وہ پھر بھی نفع بخش، فائدہ مند اور یوزفل رہے گا۔ اب اس میں مثال لیتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پہ عمل کرتا ہے وہ چاند ہے کہ خود بھی ٹھنڈا ہے اور لوگوں کو روشنی بھی بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اور اگر اپنے حاصل کردہ علم پہ عمل نہیں کرتا تو پھر چراغ ہے کہ خود تو جل رہا ہے لیکن لوگوں کو پھر بھی روشنی پہنچا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عالم اگر وہ بے عمل بھی ہو تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو پکڑے چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے لیے اس کا وجود پھر بھی ایک نعمت ہے اور ایک رحمت ہے اور ایک فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ ہے علماء کی فضیلت، میں نے مختصر تمہیداً عرض کیا۔